مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں دن بدن اور ہفتہ واری بڑھتی جا رہی ہیں. یہ 52واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ کیسے کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا اور اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا وغیرہ وغیرہ. بہرکیف چلیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین جب کفار قریش نے دیکھا کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو دوسرا مطالبہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، جس کا تذکرہ کئی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. سیرت ابن ہشام میں کچھ یوں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس واقعے کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی کو بھی اگر تم قبول نہیں کرتے تو تم اس بات کو تو جانتے ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا، نہ پانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کر کوئی ہے اور نہ کوئی ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے. لہٰذا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ جس نے تمہیں مبعوث کیا ہے، خواہ کچھ احکام دے کر مبعوث کیا ہے، ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ پہاڑ جو ہمارے لیے تنگی کا سامان بنے ہوئے ہیں ان کو پیچھے ہٹا دے، ہمارے شہر جو تنگ ہے اس کو کشادہ بنا دے، ہمارے لیے ان میں شام و عراق کی سی ندیاں جاری کر دے جو اس وقت سرسبز و شاداب مانی جاتی تھی، اور ہمارے بزرگوں میں سے جو گزر چکے ہیں انہیں ہماری خاطر زندہ کر دے، اور جن لوگوں کو ہمارے خاطر زندہ کیا جائے ان میں سے قصی بن کلاب بھی ہوں، کیونکہ وہ بڑے سچے بزرگ تھے. جو کچھ تم کہتے ہو ہم ان سے پوچھ لیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. پس اگر انہوں نے تمہاری تصدیق کر دی یعنی تمہاری سچائی بیان کر دی اور تم نے وہ چیزیں کر دی جس کا ہم نے تم سے سوال کیا ہے تو ہم تمہیں سچا جانیں گے، اور اس کے سبب تمہاری قدر و منزلت جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے بھی دل نشیں ہو جائے گی، اور ہم بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو. یہ مطالبہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو جواب دیا، اور جو جواب دیا وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور ان کتابوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس ان چیزوں کے ساتھ مبعوث نہیں ہوا، میں صرف وہ چیز لایا ہوں جو اس نے یعنی اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. میں نے وہ چیز تمہیں پہنچا دی ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا. پس اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نے اسے مجھی پر لوٹا دیا واپس تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے. ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب یہ جواب سنا تو کفار قریش نے ایک اور شوشہ چھوڑا، یعنی ایک اور مطالبہ رکھا. وہ مطالبات پر مطالبات کرتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے بھیجے جانے کے اعلیٰ مقصد کو بیان کر رہے تھے. کفار قریش نے تیسرا مطالبہ کیا کہ جب تم یہ بات یعنی جو مطالبے جو ہم نے رکھے ہیں ہمارے نہیں پورے کر سکتے تو کم سے کم اپنی ذات کے لیے ہی کچھ مانگ لو. بس اتنی دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے جو تم ہم سے کہتے ہو. اگر تم سچے رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو اپنے رب سے اپنے لیے باغات، محل، سونے چاندی کے خزانے مہیا کر دے، اور ان خزانوں کے ذریعے سے تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز بنا دے جن کا محتاج ہم تمہیں دیکھتے ہیں. یعنی کفار قریش کے کہنے کا مطلب تھا کہ تم بازاروں میں ایسے ہی کھڑے رہتے ہو جیسے ہم کھڑے رہتے ہیں، تم بھی تلاش معاش میں سرگرداں رہتے ہو جیسے ہم عام آدمی. لہٰذا جب یہ سب چیزیں میسر ہو جائیں گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نزدیک آخر تمہاری کیا قدر و منزلت ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ناظرین سنا آپ نے کفار قریش کے مطالبوں کو.
جب یہ مطالبہ رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر جواب دیا کہ میں تو ایسا ہرگز بھی نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں ایسا شخص ہوں کہ اپنے رب سے اس طرح کی چیزیں مانگوں جو تم لوگوں نے مطالبہ رکھا ہے۔ میں تمہاری جانب بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور برے انجاموں سے ڈرانے والا ہوں۔ تم نے اگر قبول کیا تو دنیا و آخرت میں کامیابی ہی کامیابی، اگر بات نہیں سنی گئی اور واپس مجھے پر لوٹا دی گئی تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ سنا دے۔ ناظرین، کفار قریش اس جواب سے سٹ پٹا گئے اور کہا کہ چلو کچھ نہیں تو اپنے رب سے کہو کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی ہم پر گرا دے۔ یعنی وہ اب عذاب الہی کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ ہر درم ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس کے بغیر تو ہم ایمان نہیں لانے والے، تم عذاب الہی لا کر کے بتا دو، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کے دکھا دو۔ اس مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر جواب دیا کہ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر اس نے تم سے یعنی اللہ نے تم سے یہ کرنا چاہا تو یقین کر لو کہ وہ ضرور کر کے رہے گا۔ ناظرین، سنا آپ نے کفار قریش کے مطالبوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو۔ یہاں رکنے کا وقت ہو گیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس گفت شنید کے بعد کیا ہوا اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں اور آپ فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما